یہ 2-3 مرتبہ قرآن کے اندر دہرایا گیا ہے۔ یہاں اس کی بجائے لفظ مہادہ کہا گیا ہے۔ بات وہی ہے، بچے کا پنگورا حرکت میں بھی ہے، جنبش میں بھی ہے، سکون بخش رہا ہے، اس کی نیند میں خلل نہیں آتا بلکہ نیند آ جاتی ہے اس کو اس حرکت سے۔ یہ رات کو پنگورا بنتی ہے نا یہ زمین آپ کی، اس تیزی سے یہ گھوم رہی ہے کہ اگر اس کا احساس آپ کو ہو جائے تو سونا تو ایک طرف آپ زندہ نہ رہ سکیں، لیکن قرآن اس کو تمیدہ بکم کو مہادہ کہتا ہے۔ ابھی آ جائے گا کہ وہ مہادہ کیوں کہا ہے۔ والجبال اوتادا، یہ ہمارے ہاں ابھی تک ہمارے ہاں سے مراد ہے کہ سائنسدانوں میں، دنیا کے سائنسدانوں میں علم الارض کے اوپر کچھ زیادہ ابھی توجہ نہیں دی گئی، لیکن اب شروع ہو گئے ہیں اس کے متعلق بھی وہ تحقیق کرنے کے لیے، یہ کہ زمین کی اس ساخت میں یا ہیئت میں پہاڑوں کا کیا رول ہے جو یہ پلے کرتے ہیں، یہ ابھی تک تحقیق پوری نہیں ہو سکی، لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ قرآن نے جہاں بھی عرض کے متعلق کہا ہے یہ اس طرح گھومتی ہے، وہاں پہاڑوں کا ذکر ساتھ کیا ہے، اور کچھ یوں کیا ہے کہ جیسے یہ اس میں گڑے ہوئے ہوں اور اس کا بیلنس قائم رکھے ہوئے ہوں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے نزدیک تو میں نے شاید عرض کیا تھا کہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا، مدینہ یونیورسٹی کے جو چانسلر ہیں بن باز، ان کا یہ فتویٰ شائع ہوا تھا کہ کوئی شخص جو یہ کہے کہ زمین گھومتی ہے یا گول ہے تو پہلی چیز یہ کہ ان کی بیویوں پہ طلاق، یعنی کہے وہ طلاق بیوی پہ، اور پھر اس کے بعد دائرہ اسلام سے خارج، پھر وہ مرتد، اور اس کے بعد یہ آج بھی آپ کے ہاں وہ جو مرکز ہے آپ کے ہاں اسلام کی تعلیم کا، اس مرکز کی یونیورسٹی کا چانسلر آج بھی یہ کہہ رہا ہے صاحب۔ تو آپ سوچئے کہ اس زمانے میں تو یہ جو چیز ہے ہمارے ہاں نہیں، ہم تو ابھی تک یہاں ہیں۔ اگر یہ بن باز صاحب کے اسلام کے مطابق چلیں تو یہ ماننا کہ زمین گھومتی ہے، اس سے تو بہرحال جو شادی شدہ نہ ہو وہ تو مان لیں کچھ نہیں بگڑے گا، شادی شدہ کا تو کچھ رہتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ابھی تک یورپ کے سائنسدان بھی علم الارض کے متعلق ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچے، وہ بتائیں آئیں گی یہ ساری چیزیں۔ قرآن نے کہا ہے یہ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ اللہ اکبر۔ خارجی کائنات و انسانوں کی اپنی دنیا کے اندر ہمارے آیات پر پڑے ہوئے پردے اٹھتے چلے جائیں گے، ہر پردہ جو اٹھے گا وہ اس حقیقت کی دلیل بن جائے گا کہ قرآن نے جو کہا تھا سچ تھا۔ تو وہ تو قرآن کے حقائق کے ثبوت میں بات ہی یہ پیش کر رہا ہے کہ خارجی کائنات کے حقائق پر پڑے ہوئے پردے اٹھتے جائیں گے اور یہ اس کے دعاوی سچ ثابت ہوتے چلے جائیں گے۔ تو وقت آئے گا کہ جب یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ یہ جو عرض کے ساتھ جبال کا یا پہاڑوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے، ان کا کیا رول ہے۔ بہرحال ہم تو یوں ہی گزر جائیں گے، ہمارا تو یہ میدان بھی نہیں ہے ابھی۔ وہ اگلی بات آ گئی ہماری، اب قانون ملاحظہ فرمائیے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، دو لفظ ہیں، پہلے جو کچھ ہوا کرتا تھا اس کو تو چھوڑ دیجئے، اب آج آپ کے دور میں تو اس مسئلے نے بے حد شدت اختیار کر رہی ہے نا کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ کس قدر اس پہ بحثیں، مذاکرے، سیمینر اور پھر قوانین بن رہے ہیں اس کے مطابق، گواہی نہیں اس کی قابل قبول، حقوق بتا رہے ہیں آپ۔ دہن کا ذکر کیا، یہاں سر ہی غائب ہے غریباں سے، وہ انسان ہی نہیں ہے، اس کی شہادت ہی نہیں دی جا سکتی، اور اگر کہیں قیمت دینی پڑ جائے، دیت جس کو کہتے ہیں، تو مرد کی قیمت سے آدھی قیمت عورت کی ہوگی۔
یہ آج کل آپ کے یہاں کے مسائل ہیں، قوانین بن رہے ہیں آپ کے یہاں کے. تو میں نے بھی، میرے پاس بھی بہرحال یہ آتی رہتی ہے صورت. تو میں نے تو یہ کہا کہ صاحب یہ اس مسئلے کو جو لیے پھر رہے ہیں، ان سے پہلے تو یہ پوچھئے کہ یونائٹڈ نیشنز کا، یو این او کا جو چارٹر ہے، بیسک ہیومن رائٹس، بنیادی حقوق انسانیت، ہیومن رائٹس، تو اس ہیومن میں عورتیں شامل ہیں یا نہیں؟ آپ کی حکومت نے اس پہ دستخط کیے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا تھا بیویوں سے کہ آپ خامخواہ کے لیے یہ جلوس نکال رہی ہیں اور اس قسم کے محضر نامے پیش کر رہی ہیں. وہ حقوق جو ہیں وہ انسانیت کے، مرد عورت دونوں اس میں یکساں طور پہ داخل ہیں. یو این او نے تو یہ چیز کی، انہوں نے دستخط کر دیے ہوئے ہیں. اگر وہ حقوق آپ کو یہاں نہیں مل رہے تو ان سے کچھ کہنے کی بجائے یو این او سے کہیے کہ یہ اس پہ عمل نہیں کر رہے. بحیثیت انسان جو حقوق حاصل ہیں، اب یہ تو یہ کرنے سے رہے کہ انسان کی شکل سے عورت کو الگ کر دیں. انسان تو ماننا پڑے گا، اور وہ حقوق جو ہیں وہ متعین کر دیے ہیں. آپ کی کسی شرعی عدالت نے نہیں، یو این نے کر دیے ہیں، انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا ایک تو حقوق بحیثیت عورت کے یہ آ گئے، آپ برابر کے حقوق ہیں اس کے اندر، اور دوسرے حقوق ہیں بحیثیت بیوی کے. قرآن نے نکاح کو معاہدہ قرار دیا ہے. یہ معاہدہ کرتے وقت جو بھی حقوق آپ چاہتی ہیں اس میں لکھوا لیجیے. اس کے لیے ضرورت کیا ہے آپ کو اس طرح سے مذاکرے کرنے کی، جلوس نکالنے کی، ڈیمانسٹریشن کرنے کی؟ سوال ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال ویمنز رائٹس کمیشن ہمارے ہاں آج کل بیٹھا ہوا ہے. بات آئی تھی دو لفظ خلقناکم ازواجن. یہ ازواجن زوج کی جمع ہے. پہلے دیکھیے یہ خلقناکم پوری نوع انسانی سے کہا گیا ہے، یہ تمہیں پیدا کیا ہم نے ازواج. اب اس میں مرد اور عورتیں ہیں انسانیت میں، ان کو پیدا کیا ہے ازواج. میں نے عرض کیا کہ زوج ہے اس کی جمع ہے. یہ ہمارے ہاں تو اب زوج جو ہے یہ لفظ تو استعمال ہی نہیں زبان میں ہوتا، زوجہ ہی ہوتا ہے. اور زوجہ بیوی ہوتی ہے، مرد ہوتا ہی نہیں. بس وہ زوجہ فلاں. عربی زبان میں زوج ان دو چیزوں کو کہتے ہیں کہ جس ایک کے بغیر دوسرے کی تکمیل نہ ہو سکے، ناکارہ رہ جائے. ٹانگے کے دو پہیوں میں سے ہر پہیہ ایک دوسرے کا زوج کہلاتا ہے. خلقناکم، پوچھئے یہ کم کے کیا معنی؟ پوری انسانیت کے لیے آیا. کیسے پیدا کیا تم لوگوں؟ ازواجن، پیدا ہی اس طرح سے کیا ہے تم کو، عورت اور مرد کو، کہ ایک کے بغیر دوسرے کی تکمیل ہی نہیں ہو سکتی، وہ بیکار ہو کے رہ جاتا ہے. ان پہیوں کا یکسر برابر ہونا، مساوی ہونا. 1 انچ کا بھی فرق پڑ جائے ایک پہیے میں دوسرے پہیے کے مقابلے میں، گاڑی بہرحال چلتی نہیں ہے. ایک پاس رہے کہنے پاس پہ آ جانی ہے، پوچھو نہیں اس گاڑی دا ہوں کی. اور اگر پہیہ یہ ہو تو، اور اگر ایک پہیہ گول ہو دوسرا پہیہ چوکور ہو، چلا لو گاڑی. ہے نا انہوں نے یہ چوکور پہیے رکھے ہوئے، چلتی ہیں گاڑیاں آپ کی. پوری قوم کی گاڑیاں رکی ہوئی ہیں آپ کے یہاں پہ عزیزان من، جو عورت کے ساتھ انہوں نے یہ کچھ کیا ہے. عورت کے ساتھ نہیں، خدا کی تخلیق کے ساتھ. وہ کہتا ہے خلقناکم ازواجن، یہ کہتا نہیں تم بناتے پھرو ان کو آپس میں ایک دوسرے کو، مرد اور عورت کو زوج. ہم تو نہیں زوج بنائیں گے، نہ بناؤ بھائی، ان کا کیا بگاڑ دو گے؟ پھر دیکھ لو گے جو حشر ہوتا ہے. خلقناکم ازواجن، عزیزان من، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. قرآن ہے، اس کا اپنا انداز ہے. سوال ہی یہاں نہیں کہ الگ الگ حقوق کا تعین کیا جائے.
نہ دو حقوق ان کو،